بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے لا میکرز، اسمبلی ممبران، ہماری پولیو میں مختلف عہدوں پہ کام کرنے والے اور اس کے علاوہ سارے مہمانان جو یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ اس تقریب کے لیے آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ آئے اور آپ نے شرکت کی۔ بیسیکلی اس دن کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں 24 اکتوبر ورلڈ پولیو ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد پولیو کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس لانا۔ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی ہمارے بلوچستان میں اور پاکستان میں پولیو کے کیسز دوبارہ نمودار ہوئے ہیں۔ 2 سال تک ہم لوگ وائرس فری رہے تھے، لیکن لاسٹ ایئر جب پہلی دفعہ وائرس نمودار ہوا تو وہ ہمیں ماحول سے اس کے اثرات ملے، لیکن اس سال کے شروع سے پولیو کے انسانی کیسز آنا شروع ہوئے ہیں اور ابھی تک بلوچستان سے 20 کیسز پولیو کے آئے ہیں، اور اس خطرناک بیماری نے ہمارے 20 بچوں کی زندگیوں کو ایک ایسی دشواری سے لاچار کیا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پولیو ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے، لیکن اس کی پریونشن بہت ہی آسان اور بہت ہی آسان طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ہمارے ایسے معاشرے میں، بلوچستان کی طرح کے معاشرے میں اتنی بڑی تعداد میں کیسز کا آنا ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایک تو ہمارے جو ورکرز ہیں جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور مختلف پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں، ان کی بدولت ہمارے پولیو وائرس کے مختلف اقسام کا خاتمہ بھی ہوا ہے۔ اس چیز پہ ہمیں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ اس وائرس کے مختلف قسمیں تھیں، بہت ساری قسمیں جو ہیں وہ انہوں نے ایراڈیکیٹ کر دی ہیں، لیکن ابھی تک یہ وائرس ابھی جو موجودہ ایک اس کا سٹرین چل رہا ہے YB3A، وہ ابھی تک چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں اتنی ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں اس وقت بلکہ آج جو ہے وہ فگر 40 کیسز ہوئے ہیں، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ہم سے غریب ملکوں نے، ہم سے ایسے ملکوں نے جہاں پہ ریسورسز کی بہت کمی ہے، ان لوگوں نے پولیو کا خاتمہ کر لیا، لیکن ہم لوگ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں کہ پولیو کو خاتمہ کر سکیں۔ اس کی وجوہات میں جو ہے وہ ایک تو مسکنسیپشنز بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، اور انفارچونیٹلی ہمارے ایسے کمیونٹیز جہاں پہ مذہبی رجحان کچھ زیادہ ہے، وہاں پہ پولیو کی ویکسین کی ایکسیپٹنس کچھ کم ہے، جس کی وجہ سے لوگ یا بچے کو چھپا لیتے ہیں یا ریفیوز کر دیتے ہیں، یا ہمارے پولیو ورکر کو پریشرائز کر کے اس سے مس رپورٹنگ کرواتے ہیں کہ اس بچے کو آپ شو نہ کریں کہ یہ ریفیوزل ہے یا ہم اس کو پولیو کی ویکسین نہیں پلانا چاہتے ہیں۔ اور صرف اس انکار کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے کہ ہم ان کو چھپا رہے ہیں بچوں کو، اس کی وجہ سے وائرس کو ایک سپیس مل رہا ہے اور یہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور ہماری بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ ہمارے ایسے کمیونٹیز جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی رجحان کچھ زیادہ ہے، حالانکہ اسلام میں صحت کے متعلق اور ہائیجین کے متعلق جو تعلیمات ہیں وہ مولوی صاحبان آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ وہ تو سب سے زیادہ ہے، باقی مذاہب سے زیادہ اسلام میں جو ہے وہ صحت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کی صحت کے لیے ان کا علاج کروانا یہ تو سنت طریقہ بھی ہے، اور ہر بندے پہ ایک قسم کا مذہبی فریضہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اور ہائیجین جو ہے وہ پولیو چونکہ ہمارے جو گندگی ہے، جو سیوریج سسٹم ہے، اس سے پھیلتا ہے، اس کی بنیادی وجہ سیوریج سسٹم ہے۔ حالانکہ سیوریج سسٹم کا پانی اگر ہمارے کپڑوں پہ بھی لگ جائے تو مذہبی طور پہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ان کپڑوں کے ساتھ، باقی چیزیں تو دور کی بات ہے، اسی لیے تو ہر کھانے سے پہلے جو ہے ہاتھ دھونے کی بھی تلقین ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے ایسے کمیونٹیز میں جو ہے وہ اس کا اتنا زیادہ پھیلنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو گندگی ہے وہ نہ صرف کسی کے کپڑوں پہ یا کسی کے ہاتھوں پہ لگی ہے، بلکہ وہ گندگی اس بچے کے ہاتھوں سے لگ کے اس کے منہ تک گئی ہے، اور اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ وہ گندگی اس کے ہاتھوں سے لگ کے اس کے منہ تک جاتی ہے۔
تو اسلامی طور پہ بھی اس کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم صفائی کا بھی خیال رکھیں. پولیو وائرس کی بہت زیادہ پھیلنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے ایریاز جہاں پہ سیوریج سسٹم پراپر نہیں ہے, جہاں پہ سیوریج کا پانی کھلا ہے, وہاں پہ وہ سیوریج کا پانی جو ہے وہ پولیو کے مزید پھیلاؤ میں جو ہے وہ ایک باعث بنتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے جو پولیو ورکرز ہیں جنہوں نے اس فیلڈ میں قربانیاں دی ہیں, ہمارے سیکیورٹی فورسز کے شہداء ہیں, نیویز, پولیس اور ایف سی کے, جنہوں نے پولیو کمپین کے دوران اپنی جانیں پیش کی ہیں, ان سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک مذہبی طبقہ بھی ہمارے ساتھ ہے, اس میں ہمارے علماء کرام, انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے کہ معاشرے میں اس ویکسین کی ایکسیپٹنس بڑھ جائے. اور ہمارے پارلیمنٹیرینز یہاں پہ بھی کچھ موجود ہیں, اس کے علاوہ بھی ہمارے کچھ پولیٹیشنز جو کہ پولیو کے حوالے سے بہت فورتھ کمنگ ہیں, اور وہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنی کمیونٹیز کو اس چیز پہ ایگری کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور ان کو جو ہے ہماری ٹیموں سے نہ چھڑائیں. آخر میں ہم ایک ریکویسٹ آپ لوگوں کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں والدین تک, کہ ان سب تک اگر آپ لوگوں کے توسط سے اور میڈیا کے توسط سے یہ پیغام پہنچے کہ کوئی بھی بچہ ہو, چاہے وہ فرسٹ ڈے اس کا نیو بورن بیبی ہو, اس کو بھی پولیو کی ٹیموں سے نہ چھپائیں. پولیو ویکسین ایک محفوظ ویکسین ہے, اور ہر دفعہ جب ہماری ٹیم آتی ہے آپ لوگوں کے دروازے پہ تو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. اگر کہیں پہ کوئی ایسی شکایت ہے کہ پولیو کی ٹیم وہاں پہ نہیں آ رہی ہے تو وہ کائنڈلی ہمارے ایک ہیلپ لائن نمبر بھی ہے, ہمارے آفیسز بھی ہیں اور ہر ڈسٹرکٹ میں بھی ہے, وہاں تک کائنڈلی آپ لوگ وہ کمپلین پہنچائیں. ہمارا جو مقصد ہے نصب العین ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح باقی دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہوا, اسی طرح ہم بلوچستان سے پولیو کا خاتمہ کریں اور پاکستان سے خاتمہ کریں. اور ہم پاکستان اور افغانستان ہی 2 ممالک رہے ہیں جہاں پہ پولیو کا خاتمہ نہیں ہوا ہے. تو ہمارا آخری مقصد ہم سب کا یہی ہے کہ ہم پاکستان کو اور بلوچستان کو پولیو فری بنائیں. تھینک یو.